نورین 15 سال کی نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی بہن اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ اس کے والد کا جاب کے سلسلے میں ایک دور دراز گاؤں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، تو یہ خاندان گاؤں میں واقع ایک پرانی سنسان حویلی میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ جگہ بہت پراسرار تھی۔ وہاں پہلے سے موجود بوڑھی ایک کیئر ٹیکر نے ان سے کہا، پچھواڑے والے حصے سے دور رہنا، وہاں جو قید ہے وہ ابھی مکمل سویا نہیں۔ نورین کو اس بات میں کشش محسوس ہوئی۔ باقی گھر والوں نے اس کی باتوں کو گاؤں کی پرانی باتیں سمجھ کر اگنور کیا۔ ایک رات نورین چپکے سے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ وہ زمین پر بے ہوش پڑی ملی۔ گھر والے اسے اٹھا کر کمرے میں لائے۔ ہوش میں آنے کے بعد نورین کی شخصیت بالکل بدل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی، لہجے میں غرور اور چال میں عجیب سی سختی آ گئی تھی۔ سب نے اسے وقتی بخار سمجھا، لیکن عروج کو کچھ عجیب دکھائی دینے لگا۔ عروج جو نورین کی چھوٹی بہن تھی۔ ایک رات عروج نے نورین کو آئینے کے سامنے دیکھا۔ وہ اپنے بال نرمی سے سنوار رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ بہت آہستگی سے حرکت کر رہے تھے، جیسے کوئی اور ان کے ساتھ چل رہا ہو۔ اس کے پیچھے کا سایہ نورین کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھا۔ نورین آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، جیسے کوئی اس سے مخاطب ہو۔ عروج گھبرا کر چیخ اٹھی۔ باقی سب بھاگے آئے۔ نورین نے نظریں گھما کر صرف اتنا کہا، کیا ہوا؟ میں تو صرف اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ سب نے عروج کو سمجھایا کہ شاید اسے بخار یا وہم ہوا ہے، مگر اگلی صبح نورین کو زور کی قے ہوئی۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ایک ہولناک حقیقت سامنے آئی۔ نورین پریگننٹ تھی۔ ماں صدمے میں آ گئی اور سب گھر والے پریشان تھے، کیونکہ نورین کئی ہفتوں سے اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی اور اس کا ایٹیٹیوڈ بہت عجیب سا تھا۔ وہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ ماں نے فوراً کیئر ٹیکر کو گھیر لیا۔ سچ بتاؤ، کیا چھپا رہی ہو؟ اس حویلی کا کیا راز ہے؟ کیئر ٹیکر نے لرزتے ہوئے کہا، یہ عفریت جن کی کارستانی ہے۔ وہ صدیوں سے قید تھا۔ اس کی محبوبہ نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ نورین اس جیسی لگتی ہے، اس لیے وہ سمجھ بیٹھا کہ وہی لوٹ آئی ہے۔ اس نے نورین پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر کیئر ٹیکر نے ایک بزرگ عورت کا پتہ بتایا جو جنات اور عملیات کی ماہر تھی۔ نورین کے گھر والوں نے اس عورت کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار وہ بزرگ عورت انہیں مل گئی اور اس بزرگ عورت نے انہیں بتایا کہ یہ جن عفریت ہے، نہایت طاقتور۔ اسے صرف تب نکالا جا سکتا ہے جب لڑکی خود اپنی رضامندی سے اسے مسترد کرے۔ اور جن کی ایک کمزوری ہے، رات 12 بجے اس جن کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے لڑکی کے جسم کو چھوڑ دیتا ہے، اور رات 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے جب جن کی طاقت کمزور ہوتی ہے۔
سب لوگ اس بزرگ عورت کا بتائے ہوئے عمل کی تیاری کرتے ہیں۔ عمل کی رات طے ہوئی، سب لوگ ایک طرف عمل میں مصروف ہو گئے اور نورین کو تنہا چھوڑ دیا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے کمرے میں عجیب سی دھند بھر گئی، نورین کے منہ سے سیاہ دھواں نکلنے لگا، اس کی آواز گرجدار ہو گئی، وہ میری ہے، میں نے صدیوں انتظار کیا ہے۔ لیکن نورین نے زور سے کہا، میں تمہاری محبوبہ نہیں، جا چلا جا تو۔ نورین کے یہ کہتے ہی ایک بھیانک چیخ کے ساتھ وہ سایہ غائب ہو گیا اور نورین زمین پر گر گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو وہ مکمل طور پر نارمل تھی، اس کے جسم پہ موجود تمام نشان ختم ہو چکے تھے اور وہ بچہ بھی اس جن کے ساتھ غائب ہو چکا تھا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اگلے ہی دن فیملی حویلی چھوڑ کر شہر لوٹ گئی، مگر وہ فیملی تو وہاں سے چلی گئی، پر جب کیئر ٹیکر آئینے کے پاس سے گزرتی ہے اور آئینے میں دھندلا سا سایہ اسے گھور رہا ہوتا ہے، ایک دھیمی سرگوشی سنائی دیتی ہے، جب وہ 16 کی ہوگی میں واپس آؤں گا۔